دوستو اس وقت اسکرین پر آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک لڑکی کی تصویر ہے جو کہ اس کی موت سے پہلے لی گئی تھی۔ اس وقت شاید اس لڑکی کو اور اس کی تصویر لینے والے کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ان کی موت آ پہنچی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ تصویر بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی کچھ مشہور تصاویر کے بارے میں بتائیں گے جو کہ لوگوں کی موت سے کچھ وقت پہلے اتفاق سے لی گئی تھی، اور اس کے بعد ان کی موت بہت افسوسناک ہوئی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو اس لڑکی کا تعلق عراق کے شہر موصل سے تھا اور اس کا نام ٹوکا رازو تھا۔ اس کی جس دن وفات ہوئی اس وقت اس کے گھر میں اس کے والد، والدہ، بھائی اور کزن موجود تھے۔ اس کے والد نے اس کی کچن میں یہ تصویر کھینچی تھی۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ تصویر ٹوکا کی آخری تصویر ثابت ہوگی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ امریکن فورسز نے ان لوگوں کی بلڈنگ کو داعش کا اڈا سمجھ کر نشانہ بنایا اور ایئر سٹرائک میں پوری طرح تباہ کر دیا۔ صرف اور صرف ٹوکا کے والد اس حملے میں زندہ رہ سکے تھے۔ اس حملے کے بعد یہ تصویر بہت مشہور ہوئی کیونکہ یہ موت سے پہلے ایک خوشی کے لمحے میں لی گئی تصویر تھی۔ یہ تصویر چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ آخر اس لڑکی کا کیا قصور تھا کہ اسے عین جوانی میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ دوستو یہ تصویر امریکہ کی اسٹیٹ روڈ آئرلینڈ نامی ریاست کے ایک نائٹ کلب کی ہے۔ اس نائٹ کلب میں ایک کنسرٹ ہو رہا تھا جس میں گریٹ وائٹ نامی ایک میوزیکل بینڈ پرفارم کر رہا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی بینڈ کے مینیجر نے کلب میں پٹاخے چلانا شروع کر دیے۔ انہوں نے اتنی تعداد میں پٹاخے چلائے کہ کلب میں آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں تقریباً 200 لوگ مر گئے تھے، اور یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بالکل آگ لگنے کے وقت کی ہے جب بینڈ کا ایک ممبر آگ لگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دوستو تیسری تصویر جاپان کی ایئر لائن کی ہے۔ جاپان ایئر لائنز کا جہاز فلائٹ ون 23 پر 524 مسافروں کو لے کر جاپان کے شہر ٹوکیو سے اوساکا کی طرف جا رہا تھا۔ دوستو یہ جہاز ابھی 100 کلومیٹر دور ہی گیا تھا کہ جہاز میں کچھ خرابی ہو گئی جس کے باعث یہ جہاز گر گیا اور کریش کر گیا۔ جہاز میں 524 لوگ موجود تھے، لیکن صرف اور صرف 4 لوگ ہی زندہ بچ سکے اور باقی سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ تصویر بھی ایک افسوسناک تصویر ہے جو جہاز کے اندر فلائٹ سے کچھ دیر پہلے لی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ اندوہناک واقعہ پیش آیا جس میں 520 لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ دوستو چوتھی تصویر ڈیوڈ جانسن نامی ایک آدمی کی ہے جو کہ والکینولوجسٹ تھا، یعنی کہ یہ آتش فشاں پہاڑوں پر ریسرچ کرتا تھا۔ مئی 1980 میں یہ امریکہ کی ریاست واشنگٹن میں موجود ماؤنٹ سینٹ ہیلنز کے قریب موجود تھا اور اس کے بارے میں معلومات جمع کر رہا تھا۔ یہ آتش فشاں پہاڑ پھٹ گیا، لیکن جانسن کی معلومات کی وجہ سے کافی لوگوں کی جانیں بچ گئیں۔ اس کی یہ تصویر اس کی موت سے 13 گھنٹے پہلے لی گئی تھی، اور اس کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ دوسروں کی جان بچاتے بچاتے اس کی اپنی جان چلی جائے گی۔ ڈیوڈ جانسن آتش فشاں سے 6 میل دور تھا، لیکن پھر بھی وہ آتش فشاں کی زد میں آ گیا اور اس کی جان چلی گئی، لیکن اس کی یہ تصویر اس لیے زیادہ مشہور ہو گئی کیونکہ اس نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی تھی۔ دوستو ہماری 5ویں تصویر ڈنمارک کی ایک جرنلسٹ کم وال کی ہے۔ یہ لڑکی تصویر میں ڈنمارک میں موجود ایک سب میرین میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس سب میرین کا مالک پیٹر میڈسن نامی ایک مشہور سائنسدان تھا، اور کم اسی کا انٹرویو کرنے کے لیے سب میرین میں جا رہی تھی، پر افسوس کہ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس شخص کا انٹرویو کرنے جا رہی ہے وہی اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ بالآخر کم کی لاش کے ٹکڑے سمندر سے ملے تھے۔ اسے پیٹر میڈسن نے مار کر ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ بعد میں اگرچہ پیٹر کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی، لیکن پھر بھی کم کی یہ تصویر کافی افسوسناک ہے جو اس کی موت سے پہلے لی گئی تھی۔ دوستو یہ اگلی تصویر جس میں کچھ ایسٹروناٹ نظر آ رہے ہیں 28 جنوری 1986 کی ہے۔ امریکہ کی خلائی ایجنسی ناسا نے 1986 میں اسپیس شٹل نامی ایک شٹل خلا میں بھیجنے کا اعلان کیا تھا، جسے لے کر پوری دنیا میں ایک شور مچ گیا تھا۔ اس شٹل میں 7 کریو
ممبرز بھی تھے۔ ان کی یہ تصویر ان کے خلائی مشن پر جانے سے پہلے لی گئی تھی، جو کہ ان کی آخری تصویر ثابت ہوئی، کیونکہ جب شٹل نے اڑنا شروع کیا تو کچھ اوپر جا کر اس کے ایک انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا اور شٹل ایک دھماکے سے پھٹ کر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان کریو ممبرز کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ان کی آخری تصویر ثابت ہونے والی ہے۔ دوستوں، 7ویں تصویر روبرٹ اووریکٹ نامی ایک اسٹنٹ مین کی ہے۔ یہ کیلیفورنیا یونیورسٹی سے گریجویٹ تھا اور مختلف قسم کے اسٹنٹ کرتا تھا۔ 1995 میں اس نے نیاگرا واٹر فال کے اوپر جیٹ اسکائی کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک اسٹنٹ تھا۔ رابرٹ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ واٹر فال کے کنارے پر پہنچ کر جیٹ اسکائی کو چھوڑ دے گا اور اپنا پیراشوٹ کھول لے گا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اس نے جیسے ہی جیٹ اسکائی کو چھوڑا وہ نیچے کی جانب گرنے لگا۔ بدقسمتی سے اس کا پیراشوٹ نہیں کھل سکا اور رابرٹ نیاگرا فال میں گر کر مر گیا۔ یہ تصویر اس وقت کی ہے جبکہ وہ نیاگرا فال کے اوپر فلائی کر رہا تھا۔ اور دوستو، آخری تصویر کینیڈا سے تعلق رکھنے والی دو دوستوں کی ہے۔ ان میں سے ایک کا نام شینیل جبکہ دوسری کا نام برٹنی تھا۔ انہوں نے یہ سیلفی 2015 میں لی تھی جب یہ دونوں گھر میں اکیلی تھی۔ شراب کے نشے میں دھت ہو کر ان دونوں کی کسی بات پر لڑائی ہوئی، جس پر شینیل نے اپنی بیلٹ سے برٹنی کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا اور اس کی لاش کو کہیں دور پھینک دیا۔ پولیس کو اس پر شک ہوا اور پھر تحقیق کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ دراصل نشہ ایسی ہی بری چیز ہے کہ انسان اپنے اور پرائے کا فرق بھول جاتا ہے اور اپنے ہی عزیز ترین دوست کا قتل بھی کبھی کبھی کر دیتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے ہر مذہب میں شراب کے نشے کو حرام ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا، اور اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔